السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ما كان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج جمعہ کا دن ہے، 28 جمادی الاولیٰ 1441 ہجری، 24 جنوری 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید اور قرآن مجید کا 10واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام التوبہ اور سورہ توبہ کی 16ویں آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما کان للمشرکین، مشرکین کو یہ حق حاصل نہیں ہے ان یعمروا، یہ کہ وہ تعمیر کرے مساجد اللہ، اللہ کی مساجد کو، شاہدین، وہ گواہ ہیں، علی انفسہم، اپنے اوپر، بالکفر، کفر کے ساتھ، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، حابطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد کر دیے گئے، وفی النار ہم خالدون، اور وہ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ مشرکین کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو اس حال میں بنائیں کہ وہ اپنے اوپر کفر کی گواہی دے رہے ہیں، وہ کفر پر قائم ہیں۔ ایسے لوگوں کے اعمال برباد کر دیے گئے اور یہ لوگ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نا ما کان للمشرکین، مشرکین کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اس کا اہل علم نے ترجمہ کیا ہے ما ینبغی ولا یصح ولا یستقیم، نہ تو ان کے لیے جائز ہے، نہ ان کے لیے صحیح ہے، اور نہ ان کے لیے مناسب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مساجد کی تعمیر کریں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ عبادت مسجدوں میں اللہ کی ہوتی ہے اور یہ عبادت کسی اور کی کرتے ہیں۔ اور اہل علم یہاں پر لکھتے ہیں کہ یہاں پر مشرک سے مراد کافر ہے، کیونکہ کافر کو مسجد میں بغیر اجازت کے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اہل علم نے کسی بھی کافر کی مسجد میں داخل ہونے کی 2 شرطیں رکھی ہیں۔ پہلی شرط مسلمانوں کی اجازت سے داخل ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کسی اشد ضرورت کے تحت داخل ہو۔ رہا یہ مسئلہ کہ کافر تو مسجد میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو مسجد میں ہی ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا جبکہ وہ کافر تھے۔ اور اللہ فرماتے ہیں شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنے قول کے ساتھ، اپنے فعل کے ساتھ وہ کفر پر قائم ہیں، زبان سے وہ بے شک یہ کہیں کہ ہم کافر نہیں ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں۔ تو ان دونوں کے وجہ کیا یہ ہے کہ یہ 2 چیزیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے گھر بنانا اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا۔ اس لیے کہ مشرکین مکہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو طواف کے دوران بھی شرکیہ کلمات کہتے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ تو یہاں تک ہے، لیکن مشرکین مکہ اس سے آگے جاتے، کہتے الا شریکن ہوا لک تملک ہوا ما ملک، الہ العالمین آپ کا ایک شریک ہے، آپ نے اس کو مالک بنایا ہے، وہ بذات خود کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ نحن نعبد اللات والعزی، کہ ہم لات اور عزیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے وہ عملی طور پر جب بیت اللہ کا طواف کرتے تو پھر بتوں کے سامنے سجدہ کرتے۔ تو ان تمام امور کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ مشرکین کو اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے کی اجازت ہے، حق ہے، تو یقینی طور پر یہ درست نہیں ہے۔ اور اہل علم نے یہاں سے ایک اور چیز کا استدلال کیا ہے کہ نہ تو انہیں اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے کی اجازت ہے
اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے میں معاونت کی اجازت ہے۔ اہل علم نے ایک تیسری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان مسجد بنا رہے ہیں اور کافر اس مسجد میں تعاون کرتا ہے، کرے بشرطے کہ اس کی کمائی حرام کی نہ ہو، تو اس تعاون کا اس کو آخرت میں اجر و ثواب کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ کافر کے لیے آخرت میں، مشرک کے لیے آخرت میں جہنم ہے، اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ یہ ظالم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر المراغی وغیرہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر بیت اللہ کی تعمیر کرنے کی مشرکین کو اجازت نہیں ہے تو پھر دیگر مساجد کے بارے میں تو بالاولیٰ یہی حکم ہوگا۔ کوئی ایسا مشرک جو بت کی پوجا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، غیر اللہ سے شفاعت طلب کرتا ہے، غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، طواف کرتا ہے، تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہاں ایک تھوڑی سی باریک بات اہل علم نے بیان فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر یہ ایک حصی عبادت ہے۔ لفظوں پہ غور کیجیے گا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک حصی عبادت ہے، اور حصی عبادت بھی اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ تو جب وہ عبادت وہ دوسروں کی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے کا حق ان کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ پھر اہل علم نے یہاں ایک اور بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ عقل کو آگے نہیں چلاتی، عقل کے پیچھے نہیں چلتی، لیکن عقل کو بالکل نظر انداز بھی نہیں کرتی۔ ایک طرف یہ مسلمانوں کو روک رہے تھے مشرکین مکہ، کتنا عرصہ، سال ہا سال انہوں نے روکے رکھا، اور مسلمانوں کا جرم کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنا چاہتے تھے، زیارت کرنا چاہتے تھے، اور دوسری طرف یہ دعویٰ کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا گھر بناتے ہیں، تو یہ اجتماع ضدین ہے جو کہ ناممکن ہے۔ اور یہاں پر اہل علم نے ایک اور بات بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے آخر میں بیان فرمائی، اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ بیت اللہ کی تعمیر کریں، حاجیوں کو پانی پلائیں، مہمان نوازی کریں، حاجیوں کی صلہ رحمی کریں، بھی صدقہ و خیرات کریں، تو تب بھی ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف وحی کی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے۔ تو کافروں کے لیے دائمی اور ابدی جہنم کی سزا ہے، اور سزا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی عمارت بغیر بنیاد کے کھڑی کی ہے، اور بنیاد کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے تو ہمارا بھی کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ کل ہم اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔